من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ ابن جوزی 6 صدی ہجری کے ایک مشہور عالم، واعظ اور مصنف ہیں۔ آپ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب تلبیس ابلیس میں شیطان کے پھندوں کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح شیطان انسان پر حملہ آور ہوتا ہے اور اسے راہ راست سے بھٹکا دیتا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ کسی جگہ ایک بہت ہی بڑا عابد اور زاہد شخص رہا کرتا تھا۔ وہ ہمہ وقت عبادت میں مشغول رہتا تھا اور دنیاوی کاموں سے اسے کوئی رغبت نہیں تھی۔ ایک دن اس کے محلے کا پڑوس کا ایک شخص اس کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ حضرت وہ کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہے اور اس کی ایک اکلوتی بہن ہے جو گھر میں اکیلی ہے، آپ اس کے کھانے پینے کا ذمہ اٹھا لیں۔ تو اس عابد نے کہا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو کچھ یوں ہوا کہ وہ لڑکی آتی، اس کے دروازے پر دروازہ کھٹکھٹاتی اور عابد دروازے کی اوٹ سے ہی اسے کھانا دیتا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن شیطان نے اس عابد کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ وہ لڑکی دور سے چل کر آتی ہے اور 10 لوگ اسے دیکھتے ہیں، تو اس بیچاری کی تکلیف کو دور کرنا چاہیے اور اسے تکلیف سے بچانا چاہیے۔ کیوں نہ تم اس کے پاس کھانا لے کر جاؤ اور اس کے دروازے پر پہنچاؤ۔ اس عابد کو لڑکی سے بڑی ہمدردی محسوس ہوئی تو اس نے یہی کرنا شروع کر دیا۔ اس نے لڑکی کو آنے سے منع کیا اور لڑکی کو کہا کہ تم نہ آیا کرو، میں خود ہی تمہارے پاس آؤں گا اور کھانا لے کر پہنچا دوں گا۔ اب وہ روزانہ اس لڑکی کے پاس اس کے دروازے پر دستک دیتا اور لڑکی اوٹ سے اسے کھانا لے لیتی۔ اب شیطان نے مزید اس عابد کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ لڑکی اکیلی ہے، اس کی دل جوئی کیوں نہ کی جائے، دروازے پر کھڑے کھڑے ہی آپ اسے بات کر لیں تاکہ اس کی دل جائے ہو جائے۔ اس طرح ایک نیا دروازہ کھلا اور اس مرتبہ بھی اس عابد نے اپنے عقل کی نہیں سنی، دین کی نہیں سنی، بلکہ شیطان کا وسوسہ اپنے دل میں بسا لیا اور وہ لڑکی کے ساتھ باتیں کرنے لگ گیا۔ اس طرح باہر کھڑے ہو کر ہی اس نے باتیں کرنا شروع کر دی جو مناسب لگا۔ اب پھر شیطان نے ایک وسوسہ ڈالا کہ باہر کھڑے ہو کر باتیں کرنا اچھی بات نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، 4 لوگ دیکھتے ہیں کیا کہیں گے، بہتر ہوگا کہ اس کے گھر میں جاؤ اور اس کی دل جوئی کرو، اسے دلاسا دو، آخر اس میں حرج ہی کیا ہے۔ اب ایسا ہوا کہ وہ عابد اس لڑکی کے گھر میں آنے جانے لگا اور اندر آ کر اس لڑکی سے بات چیت کرنے لگا اور باتوں میں مشغول ہو گیا۔ پھر کیا تھا کہ تنہا عورت اور مرد شیطان کو اب زیادہ محنت کرنا نہیں پڑی، بالآخر معاملہ یہاں تک پہنچا کہ وہ عابد اس عورت کے ساتھ زنا کر بیٹھا۔ نتیجے میں اس عورت کو ایک بچہ بھی پیدا ہو گیا۔ اب شیطان نے اسے سمجھایا، وسوسہ ڈالا کہ یہ تو نے کیا کر دیا، تیری ساری عبادت ریاضت کے باوجود لوگ تو تجھے مار دیں گے، قتل کر دیں گے، یہ کیا ہو گیا، اگر تجھے جان پیاری ہے تو اس لڑکی کو قتل کر دو۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس عورت کو قتل کر دیا اور اس بچے کو بھی قتل کر دیا، اور دونوں بچے اور اس کی ماں کو قتل کر کے اسی مکان کے نیچے ان دونوں کو دفن کر دیا۔ کچھ عرصے بعد اس لڑکی کا بھائی واپس آیا اور اس نے لڑکی کے بارے میں پوچھا تو عابد نے یہ جواب دیا کہ وہ ایک بیماری کا شکار ہو گئی تھی، اس لیے وہ مر گئی اور اسے قریبی قبرستان میں دفن کر دیا گیا ہے۔ بھائی رو پیٹ کر خاموش ہو گیا کیونکہ اسے اس عابد پر یقین تھا کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ایک دن شیطان اس کے بھائی کے خواب میں آیا اور یہ دکھایا کہ اس کی بہن کی لاش اسی مکان کے نیچے دفن ہے اور اس کا بچہ بھی ہے، اور یہ کام سارا اس عابد نے کیا ہے، اسے بچہ پیدا کر کے قتل کر کے مار دیا ہے اور اسے دفنا دیا ہے۔ جب حقیقت سامنے آ گئی تو اس نے عابد کو قتل کر دیا۔ یوں شیطان نے ایک تیر سے کئی شکار کر دیے۔ یہ ایک حکایت ہے، اس کا اطلاق اگر ہم آج اپنی سوسائٹی میں کریں تو شیطان مختلف ہتھیاروں سے لیس ہو کر بہت ہی عمدہ طریقے سے آج ہمارے معاشرے کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور شیطان نے
ہر مزاج کے لوگوں کے لیے ان کی طبیعت کے مطابق پھندے تیار کر رکھے ہیں، جو جس مزاج کا ہے اسی کے ساتھ اسی طرح معاملہ کرتا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ شاید کوئی یہ سمجھ لے کہ شاید انسان مجبور محض ہے اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کھلی چھوٹ دے دی ہے، جسے چاہے برباد کر دے، جسے چاہے گمراہ کر دے، اس کے مقابلے میں انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق شیطان کا کام صرف ورگلانا اور وسوسے پیدا کرنا ہے، اور بس۔ شیطان کسی کو ہاتھ سے پکڑ کر مجبور نہیں کرتا کہ چلو یہ گناہ کا کام کرو، ایسا تجھے کرنا ہے۔ اب اگر وہ شیطان کے جھانسے میں آ گیا، وسوسوں میں آ گیا، اور اپنے کیے کا اب وہ خود ذمہ دار بن جائے گا، اور آخر میں شیطان یہ کہہ کر اس سے الگ ہو جاتا ہے کہ اب تم جانو تمہارا عمل جانے میں سے بری ہوں۔ ہمیں شیطان کے وسوسوں کو پہچاننا ہوگا، اور اس کے جھانسے سے بچنے کے لیے ہمیں کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس عمل کا تجزیہ کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا۔ ہر کام کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کیا اس میں ہمارے رب کی منشا ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ عمل قرآن اور سنت کے موافق اور مطابق ہے تو درست ہے اور آگے بڑھیں، عمل کریں۔ اگر وہ قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے تو اسے شیطان کے منہ پر دے ماریں۔ بلا شبہ یہ ایک مشکل عمل ہے، لیکن صحبت صالحین، اولیاء کی دوستی، قرآن فہمی، اچھی کتب کا مطالعہ، اپنی شخصیت کے عادات کا ادراک، اپنے نفس پر قابو پانا اور اپنے رب سے مسلسل دعائیں کرنا ہمیں شیطان کے حملوں سے بچانے کے لیے بہت ہی اچھا عمل ہے۔ ابتدا میں ہی اگر ہم یہ جنگ ہار جائیں گے تو اس میں شیطان کی ضرور جیت ہوگی، اور شیطان ہمارے اعمال سے مطمئن ہو جائے گا اور ہم شیطان کے پیچھے لگ جائیں گے۔ اپنے آپ میں صلاحیت پیدا کریں شیطان سے لڑنے کی، شیطان سے جنگ کرنے کی، کیونکہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، کبھی اس سے بھلائی حاصل نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ جنگ کریں اپنے معاملات کو سنوارنے کے لیے۔ جب ہمارے اعمال خراب ہو رہے ہیں، اعمال بد ہو رہے ہیں، اور ہم ان پر غور اور فکر بھی نہیں کرتے کہ یہ اعمال ہمارے خراب کیوں ہو رہے ہیں، اس پر غور کریں اور اللہ کی مدد طلب کریں۔